سے پہلے یہ کہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب خلافت انہیں ملی تو انہوں نے ان سے کیوں نہیں چھینی؟ ابھی سن لو تم وہ خلافت نہیں میری بات سنیں، باقی میری بات سنیں حسن بھائی، میں آپ کو بولنے کا ٹائم دیتا ہوں، اس کے بعد آپ بولیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق، عثمان تعالیٰ عنہ کو خلافت ملی، اب باطل ہے۔ تو جب باطل تھی تو نبی علیہ السلام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر میں چیف جسٹس رہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں بھی چیف جسٹس رہے۔ انہوں نے، میرا سوال یہ آپ سے بنتا ہے کہ انہوں نے ان سے یہ خلافت کیوں نہیں چھینی، جبکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ خلافت کے حقدار وہ ہیں کیونکہ نبی علیہ السلام نے کہہ دیا آقا ہیں، مولا ہیں، سب کچھ ہے۔ اس حدیث کو ہم مانتے ہیں، لیکن اس کا مطلب آپ غلط نکالتے ہیں۔ آپ سے بس یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ دو لفظ بولیں، دو الفاظ، یا علی علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک ڈر گئے تھے، انہیں مجبوراً ان کی ابتداء کرنی پڑی، ان کی اطاعت کرنی پڑی، یا کوئی اور ایسا معاملہ نہیں ہوا تو آپ پھر جھوٹے ہیں، میں سچا ہوں؟ جی بولیں، آپ تقریر نہیں کرنی، مختصر سی بات کرنی آپ۔ جی آپ میرے بھائی مجھے بتائیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم افضل تھے یا علی علیہ السلام افضل تھے؟ نبی علیہ السلام۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں ہیں، ٹھیک ہے نا، مکے میں ہیں، وہاں پہ بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، خانہ کعبہ اتنا شریف مقام ہے، خانہ کعبہ کے اندر، اس کے اوپر، اس چھت پہ، ادھر دیوار وغیرہ سب بتیں 300 سے زیادہ بت وہاں پہ تھے، لوگ پوجا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ کیوں انہوں نے تلوار اٹھا کے ان کو منع نہیں کیا؟ کیا وہ ڈر گئے تھے؟ پھر رات کی تاریکی میں انہوں نے اپنی بچی کو، اپنی بیٹی، ان کے بیوی تو کوئی نہیں تھی اس زمانے میں، بیوی وفات ہو چکی تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ، اپنی بیٹی جو ان کی چھوٹی بچی ہے ان کو کفار کے درمیان چھوڑ کے اپنے بستر پہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو سلا کے خود رات کی تاریکی میں چلے گئے غار میں، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ 3-4 دن غار میں رہے، پھر وہاں سے آرام سے کسی کو پتہ نہ چلے چپ کے چلے گئے مدینہ منورہ۔ تو وہاں پر آپ مجھے بتائیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا ڈر گئے تھے؟ اپنی زندگی پہ ڈر رہے تھے؟ بتاؤں ابھی بتا، سوال ختم ہو تو بتا دینا۔ وہاں پر انہوں نے تلوار کیوں نہیں اٹھایا؟ بھائی کہہ دیتے کہ بھائی یہ سب تمہارے خدائیں سب باطل ہیں، تلوار اٹھا دیتے، بتوں کو گرا دیتے بھائی، اور کہتا ہے جو بھائی یہاں پہ مقابلہ کریں گے بھائی یا مرنا یا جینا ہے۔ وہاں چھوڑ کے کیوں ہے؟ بچی کو بھی چھوڑ دیا، رات کی تاریکی میں وہ غار میں چھپ جانا، ادھر سے مدینے چلے جانا، بھائی یہ بتا دینا بھائی، اب یا تو کفار حق پہ ہیں یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے، ٹھیک ہے نا۔ چلے میں بتا دیتا ہوں، جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ آپ لفظوں کے بہت بڑے جادوگر ہیں، لوگوں کو یہاں ایسے لفظوں میں گھیر لیتے ہیں نا، وہ انسان جو ہے نا، جو سامنے آپ کا مخالف ہوتا ہے وہ پریشان ہوتا ہے کہ یار میں اس کو اب کیا جواب دوں۔ حسن بھائی آپ میری بات سمجھے نہیں، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے یہ کہہ دیا ہے کہ نبی علیہ السلام وہ کفار تھے تو انہیں مکے میں جب انہوں نے بت رکھے تھے ان سے وہ انہوں نے بت نہیں ہٹائے تو کیا وہ ڈر گئے تھے؟ آپ مجھے یہ بتائیں بعد میں انہوں نے فتح مکہ کیوں کیا؟ ایک سوال۔ دوسرا سوال، بعد کی بات نہیں، اس وقت کی بات کر رہا ہوں نا، اس وقت کی بات کر رہا ہوں نا۔ ہاں میں بتا رہا ہوں نا، میں اسی مقابلہ کیوں نہیں کیا؟ اسی بات پہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آؤں گا، آپ کی اسی بات سے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آؤں گا، ٹھیک ہے؟ صحیح ہے۔ اب آپ 3 منٹ بات کریں، اب دوسرے لوگ بہت انتظار کر رہے ہیں، 3 منٹ بات ختم کریں پھر میں اگلا کال لوں۔ ٹھیک ہے 3 میں مختصری بات کرتا ہوں، آپ تقریر کرتے ہیں، میں نہیں کرتا۔ آپ نے کہا ہے کہ وہ ڈر گئے تھے، میں نے آپ سے بہت سادہ سا آسان سا سوال پوچھا ہے، آپ مجھ سے نہ پوچھیں، یہ مقدمہ آپ کا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ تھے، دوسرے وہ تھے، تیسرے وہ تھے، چوتھے یہ تھے، آپ کا یہ مقدمہ ہمارا نہیں۔ میں آپ کے کسی سوال کا جواب دے نہیں ہوں، آپ میرے سوال کے جواب دیں، کیونکہ یہ مقدمہ آپ لوگوں کا، ہمارا نہیں ہے۔ ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ اول مانتے ہیں، خلیفہ 4 جو ہے نا ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں۔ میں نے آپ سے ایک سادہ سا سوال پوچھا ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ لالچ میں آ گئے تھے کہ جو انہوں نے ان کے دور خلافت میں چیف جسٹس تعینات کیے تو انہوں نے قبول کیا، اور یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گئے تھے نعوذ باللہ من ذالک؟ 2 سوال 2 لفظوں میں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو مجھے پھر یہ بتائیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلاف تلوار اٹھانے کی ایسی کیا وجہ پیش آئی؟ اس وقت انہوں نے یہ جرت کیوں کی تلوار اٹھانے کی نعوذ باللہ؟
دوسری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تلوار کیوں اٹھائی؟ تیسرا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تلوار کیوں اٹھائی؟ یہ پیچیدگیاں ہیں جو آپ لوگوں کو صرف ورغلاتے ہیں. آپ کے پاس اس کے دلائل، میں کہتا ہوں وہ انجینئر صاحب کہتے ہیں نا ٹائم قیامت تک ہے، آپ کے پاس بھی ٹائم قیامت تک ہے. اس کا جواب آپ نہیں دے سکتے، بڑے سے بڑا شیعہ بھی اس کا جواب نہیں دے سکتا. جی بولیں اب آپ. اوکے، تھینک یو سر، بہت مہربانی. آپ جواب آن لائن سن لیں، اب دوسروں کی باری ہے. تھینک یو میرے بھائی، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. تھینک یو. جواب اس کا یہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر سے عمر کے خلاف کیوں تلوار نہیں اٹھایا؟ اس لیے اسی وجہ سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے تو کفار مکہ کے خلاف انہوں نے تلوار نہیں اٹھایا. جب مدینہ آئے تو انہوں نے تلوار اٹھایا. تو ایسی کون سی بات ہے؟ مکہ میں تلوار نہیں اٹھا رہے بھائی، مدینہ جب آ رہے ہیں تو تلوار اٹھا رہے ہیں. ابو سفیان کے قافلے بھائی ان کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں اور وہاں پہ جہاد کا حکم دے رہے ہیں. مکے میں کوئی جہاد کا حکم نہیں دے رہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب تک وہ مکے میں تھے ان کے پاس کوئی اتنا طاقت نہیں تھا، ان کے پاس کوئی اتنے نہیں تھا، لشکر نہیں تھا، لوگ اتنے پاس نہیں تھے کہ ان کے کفار کا مقابلہ ہو سکے. اگر مکے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلوار اٹھاتے اور وہاں پر کہتے کہ بھئی میں نے یا تو شہید ہونا ہے یا میں یہاں پہ کفار کا خاتمہ کرنا ہے، تو وہاں پر وہ خود بھی شہید ہو جاتے پر اسلام بھی ختم ہوتا. اسلام بھی ختم ہوتا. اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں تلوار اٹھاتے نا کہ میں مکے کے بتوں کو گرا دوں گا، یہ کروں گا، تو وہ خود بھی شہید ہو جاتے. پھر وہاں پہ وحی کا بھی انقطاع ہوتا، پھر اسلام، نماز، روزہ سب کچھ ختم ہو جاتا. تو یہ ان کی حکمت تھی کہ انہوں نے انتظار کیا. پھر بعد میں جب ان کے انصار بنے تو انہوں نے ان کے خلاف جہاد کیا. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد بالکل اکیلے تھے. ان کا ساتھی کوئی نہیں تھا. صحابہ نے ساتھ چھوڑ دیا تھا، صحابہ نے ان کے ساتھ بے وفائی اور غداری کی ہے، تو انہوں نے تلوار نہیں اٹھایا. اور جب عثمان کے قتل کے بعد صحابہ اور تابعین اور بہت سارے مسلمان سب ان کے پاس آ گئے کہ آپ سے بیعت کریں گے. اب ان کے پاس خلافت بھی ہے، حکومت بھی ہے، لشکر بھی ہے. اب کوئی ان کے خلاف بغاوت کرتا ہے، معاویہ جیسا یا اب عائشہ جیسا جنگ جمل میں، تو ان کے یا نہروان خوارج جیسے، تو ان کے خلاف وہ تلوار اٹھائے گا. بات واضح ہے. جب ایک انسان کے پاس لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اگر آپ کے پاس کسی بات کی طاقت نہیں ہے تو آپ جو ہے نا، وہ اللہ آپ سے وہ نہیں چاہتا. مثلا میرے پاس طاقت نہیں ہے کہ میں انڈیا سے جہاد کروں، ٹھیک ہے نا، میرے پاس طاقت نہیں، اب میں کو اس کا فائدہ بھی نہیں ہے، میں مر جاؤں گا، اس کا انڈیا کو کوئی اثر ہی نہیں پڑے گا. اب آپ جا کے نا وہاں پہ جہاد کرو انڈیا کے ساتھ، اس طرح نہیں ہے. اگر کسی چیز کے پاس آپ کو طاقت ہے، مثلا آپ نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو کھڑے ہو کے پڑھنا آپ جائز نہیں ہے، آپ بیٹھ کے نماز پڑھیں. آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے تو مثلا آپ کے گھٹنے ٹوٹ جائیں گے، بیمار ہیں اس طرح کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا آپ کے لیے ضرر رکھتا ہے، تو وہ حرام ہے نماز کھڑے ہو کے پڑھنا. بیٹھ کے نماز